اگر آپ کے گھر سے بس چلتی ہے اور وہ آپ کے کام تک جاتی ہے اور اس کے کرایہ 50 روپے جانے کا اور 50 آنے کا ہو تو آپ کا 3,000 روپیہ مہینے کا خرچہ ہوگا اگر آپ اس کنوینس کو استعمال کریں. لیکن اگر آپ کار استعمال کرتے ہیں اور روزانہ مجبوری میں آپ کو اس پر جانا پڑتا ہے تو آپ کا پیٹرول کا خرچہ ہو سکتا ہے 15,000 سے 20,000 مہینہ ہو. تو حکومت کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے اور ہمیں بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے. السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے پاکستان میں پیٹرولیم کے استعمال کو کم کرنے کے سلسلے میں کچھ تجاویز پیش کرنا چاہتا ہوں. پاکستان میں 10% پیٹرول اندرونی ذخائر سے ملتا ہے اور اسے ہم استعمال میں لاتے ہیں. 90% پیٹرول ہمیں باہر سے خریدنا پڑتا ہے، اور جو پیٹرول باہر سے آتا ہے وہ پاکستان کی 4 آئل ریفائنریز میں ریفائن کر کے اس کو مختلف پیٹرولیم پروڈکٹس کی صورت میں استعمال میں لایا جاتا ہے. ہمارے ملک میں پیٹرولیم کا سب سے زیادہ استعمال ٹرانسپورٹیشن میں ہوتا ہے، جس میں پرسنل یا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ، پبلک ٹرانسپورٹ، انٹر سٹی جو چل رہی ہیں، اس کے علاوہ کارگو ٹرانسپورٹ، ریلوے، ایئر ٹرانسپورٹ وغیرہ میں یہ استعمال میں لایا جاتا ہے. انڈسٹری اور ایگریکلچر بھی اس کے 2 بڑے کنزیومر ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں پبلک ٹرانسپورٹ یعنی شہروں کے اندر چلنے والے کمیوٹرز بالکل نہیں ہیں. اسلام آباد ایک ماڈل سٹی ہے، لیکن اسلام آباد میں پچھلے 8-10 سالوں میں پبلک ٹرانسپورٹ بالکل ختم ہو گئی ہے. اب اسلام آباد میں جس کو دیکھو اس نے گرین کلر کا ہیلمٹ پہن رکھا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے موٹر سائیکل والا، میں بائکیا سے تعلق رکھتا ہوں، آئیں میں آپ کو فلاں جگہ پر چھوڑ دیتا ہوں. سو بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد کیپٹل آف دی پاکستان میں نہ ٹیکسی اویلیبل ہے، اور اگر ہے تو وہ اوبر، یانگو اور اس طرح کی جو آن لائن ہے وہ بھی بہت تھوڑی تعداد میں ہے. موٹر بائکس بطور پبلک ٹرانسپورٹ استعمال ہو رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ تمام لوگ جن کے پاس اپنی کنوینس نہیں ہے انہیں کنوینس خریدنی پڑ گئی. اور جب کاروں کا استعمال بڑھا، میں صرف اسلام آباد کی مثال کے بعد آپ سے پھر باقی بات کرتا ہوں، جب اسلام آباد میں کاروں کا استعمال بڑھا تو اسلام آباد کی سڑکیں کم پڑ گئیں. اسلام آباد کے لوگوں کے لیے، عام آدمی کے لیے جس کی تعداد زیادہ ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سب سے زیادہ برتھ ریٹ بھی اس وقت سینسس کے مطابق اسلام آباد کا ہے. تو اسلام آباد میں آبادی بڑی تیز رفتاری سے بڑھی اور پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے. ایک زمانہ تھا آج سے 10 سال پہلے اسلام آباد میں بہترین بڑی بسیں چلتی تھیں جو ہر روٹ پر چلتی تھیں، ویگن چلتی تھی جو عام آدمی کو پیٹرول کے استعمال سے بچاتی تھی. یہی صورتحال کراچی میں تھی، اور کراچی کی جو میٹروپولیٹن گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ ہے اس نے کسی حد تک اس کو اوور کم کیا اور گاڑیاں چلائیں. یہ بہت اچھا اقدام ہے. اگر ہم پیٹرول کی کنزمپشن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں پرائیویٹ ٹرانسپورٹ سے پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف آنا ہوگا، دنیا کے تمام مہذب ملکوں کی طرح جہاں پر ہر امیر غریب پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو 1970 کی دہائی میں اور اس سے پہلے اومنی بسیں چلتی تھیں شہروں کے اندر، گورنمنٹ چلاتی تھی اور وہ پورے شہر کے اندر سب سے بہترین سواری ہوتی تھی. تو پیٹرول کی کنزمپشن کم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو عام آدمی کو پبلک ٹرانسپورٹ مہیا کریں تاکہ وہ اپنی ٹرانسپورٹ کو استعمال کر کے پیٹرول کے میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے کنزمپشن میں، اس کو کم کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ریلوے ٹرینز، کارگو ٹرینز چلائی جائیں تاکہ ٹرالرز اور بڑے بڑے ٹرک اور چھوٹے شہروں کے درمیان اور انٹر سٹی، انٹر پروونشل جو بسیں چلتی ہیں ان کو بھی کم سے کم کیا جائے اور بڑی فاسٹ اور اچھی ٹرینز کا استعمال کیا جائے تاکہ پیٹرول کی کنزمپشن کم ہو. عام آدمی کے پاس جب یہ کنوینس آئے گی تو اس کے 2 بڑے فائدے ہوں گے. ایک تو پیٹرول کی کنزمپشن کم ہوگی، ایک اس کی جیب میں پیسہ بچے گا جس کو وہ اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو بہتر کرنے کے لیے استعمال میں لائے گا.
پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہر شہر میں بسیں ہر روٹ پر چلنی چاہیے، جس میں اسٹوڈنٹس، بزرگ، عام شہری عام جگہ پر بآسانی پہنچ سکیں، اور وہ جو پیٹرول پرائیویٹ ٹرانسپورٹ میں استعمال ہو رہا ہے، جب وہ بچے گا تو اسے ہم اپنی انڈسٹری اور اپنی ایگریکلچر کے لیے استعمال کریں گے۔ میری تجویز بہت ہی سادہ ہے، اور میری آنے والی الیکشن کے لیے جو مینیفیسٹو بن رہے ہیں ان میں اس کو شامل کیا جائے کہ ہر شہر میں، چاہے وہ چھوٹا ہے، لیا، بکھر، کرک، ثوابی اور ٹنڈو والا یار، ٹنڈو آدم، جو بھی چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، وہاں تک پبلک ٹرانسپورٹ کو لایا جائے، اور لمبے روٹس کے اوپر، مثلا اسلام آباد سے کراچی بس چلانے کا کیا تک بنتا ہے، اس کی جگہ ٹرینز جانی چاہیے، لاہور اور اسلام آباد کے درمیان شٹل ٹرینز چلنی چاہیے، شہروں کے اندر سرکولر ریلوے چلانی چاہیے۔ آپ جناب اس پر توجہ دیں گے تو پیٹرول کی کنزمپشن کم ہوگی، جب امپورٹ کم ہوگی تو ڈیفیسٹ بھی کم ہوگا، اور رواں خسارہ بھی کم ہوگا، اور ملک کے اندر اس بچت کو دوسرے مختلف شعبوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو میری تجویز پسند آئے تو اسے شیئر کیجئے گا۔